جو صفائی ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جسم صاف ہونا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، تو اسی طرح ہماری عبادت گاہ اس کو صاف ہونا چاہیے۔ آج کل چونکہ موسم کی بہت زیادہ شدت ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، آج ہم کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ بالخصوص جن کا تعلق اس موسم کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ ہے۔ عبادت گاہ میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہمارے جو لوگ جرابیں پہنتے ہیں، جراب ظاہر ہے اگر آپ اس کو روزانہ تبدیل نہیں کرتے تو آپ جس صف کے اوپر نماز پڑھیں گے، اگر آپ کی جراب میں بدبو ہوگی، مہک ہوگی، تو جہاں پہ آج آپ کا پاؤں لگا ہے، کل کو ممکن ہے وہاں پہ کسی مسلمان کا ناک لگے، تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ دلی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا عبادت میں انہماک نہیں رہتا، اس کا جی متلانے لگتا ہے۔ صفائی تو ایسا وصف ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ خاص ہے، یعنی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو مومن ہوگا وہ ستھرا ہوگا، صاف ہوگا، ہر طرح کی صفائی، معاملات کی بھی اور اپنے جسم کی بھی، یعنی ناخن بھی کٹے ہوں، اس کے بال ہوں تو بنی ہوں، کپڑے ہوں تو ستھرے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غسل ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح مسواک ہے یا برش ہے، وہ کیا ہو، یعنی اس کے منہ سے بھی کوئی ایسی مہک نہ آئے کہ جس سے نمازی تنگ ہو۔ تو بالخصوص جو چیز ہے وہ جرابوں کی تبدیلی ہے، کیونکہ سردی میں ہر شخص نے اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، اور یہی بہترین طریقہ بھی ہے صحت مند رہنے کا کہ انسان گرم کپڑے استعمال کرے، نہ کہ وہ ہیٹر چلائے یا گیس کا جو استعمال ہے اس کو اس طرح بڑھا دے کہ لوگوں کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے، پکانے کے لیے نہ ملے، اور وہ مشین لگا کے اپنا ہیٹر چلانے کے لیے گیس کو کھینچتا رہے۔ اسی طرح بجلی کا بھی اگر آپ ہیٹر چلائیں گے تو بہت مہنگی بجلی ہے، بہت زیادہ، یعنی افورڈ ہی نہیں ہوگی۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ گرم کپڑے پہنے جائیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جراب کو استعمال کیا جائے۔ آپ اگر انسان کی جراب اتنی گندی ہو، 4 دن 3 دن اس نے تبدیل ہی نہیں کی اور بوٹ پہنے رکھا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ اس کے قدم لگیں گے صف کے اوپر، پھر دوسرے دن یا اسی دن اگر کوئی شخص وہاں پہ سجدہ کرے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، یعنی خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، تمہاری جو بد و باش ہے نا وہ بہترین ہو، زبردست قسم کا تم نظر آؤ کہ تم باقاعدہ ایک منظم انسان ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک شخص کو پکڑا ہوا تھا، اس کا خامد تھا، اس نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا، تو امیر المومنین کی بارگاہ میں لے کے آ گئی۔ آ کے اس نے کیا کیا، اس نے خلا کا دعویٰ کر دیا، امیر المومنین میری اس سے جان چھڑوائیں، یہ مجھے طلاق نہیں دیتا لیکن آپ مجھے اس سے طلاق لے کر دیں، میری اس سے جان چھڑوائیں۔ اس بندے کی ظاہری وضاحت دیکھ کے امیر المومنین سمجھ گئے کہ یہ کیوں طلاق مانگ رہی ہے، ظاہری وضاحت دیکھ کہ کیوں مانگ رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کپڑے نہیں لے کر دیتا، کھانا نہیں دیتا، مکان نہیں دیا یا گھر نہیں دیا یا ضرورت کی چیزیں، بالکل کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اس بندے کی حالت دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ عورت کیوں طلاق مانگ رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے کیا کیا، اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کے کہا، فرمایا اس شخص کو لے جاؤ اور اس کو ذرا بنا سنوار کے لاؤ۔ وہ لے گئے، انہوں نے جا کے اس کی حجامت کی، اس کی مونچھیں ٹھیک کی، اس کی جو بکھری ہوئی داڑھی تھی بغیر کنگھی کے اس کو ٹھیک کیا، اس کو صاف ستھرے کپڑے دیے۔ تو جب اس کو وہ انسانوں کا حلیہ دے کے واپس لائے نا، یقین کر دیں کہ اس عورت نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا مرد ہے۔ حضرت امیر المومنین نے اس مرد کی طرف اشارہ کر کے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں؟ تو اس عورت نے کہا ہاں کر دیں۔
تو جب پھر اس نے دھیان سے دیکھا تو اس کا وہی خامد تھا، تو اس کو دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ تو حضرت امیر المومنین نے اس کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، اور بعد میں دوستوں سے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو نا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے آراستہ رہیں، پیراستہ رہیں، تمہیں خوبصورت لگیں، تو اسی طرح عورتیں بھی صاف ستھرے مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صفائی ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جسم صاف ہونا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، تو اسی طرح ہماری عبادت گاہ اس کو صاف ہونا چاہیے۔